اور آپ کے صحابہ نے زندگی کی پہلی ترجیح اللہ کے دین کی بالادستی کو بنایا۔ سن لو مسلمانوں، نماز اور روزہ فرائض میں شامل ہیں، لیکن نبی نماز اور روزہ پڑھانے کے لیے اور رکھوانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ سن لو مسلمانوں، اللہ کی زمین پر جب جھوٹے خدا اللہ کی شریعت کی بجائے اپنے منمانے قوانین اور دساتیر اور نظام زندگی کے ذریعے انسانوں کو ظلم و استحصال کے شکنجے میں کس لیں اور سیدھے راستے سے گمراہ کرنے لگے، تو ہر بندہ مومن پر فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ پورے قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے بندے کو بھیجا یہ قرآن دے کر اور دین حق دے کر، اس لیے کہ ہر باطل نظام زندگی پر اس دین حق کو غالب کرے۔ آج اسلام غالب نہیں ہے، آج مسلمان غالب نہیں، آج مسلمان کی عزت نہیں ہے۔ کشمیر سے لے کر فلسطین تک اللہ کے نبی کی امت کا خون بہ رہا ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہماری آزادی سلب ہو چکی ہے، اپنا بجٹ تک بنانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، اپنے بچوں کو اپنے نظریہ حیات کے مطابق ایجوکیٹ کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہمارے میڈیا اور چینلز تک ان کی زبان بولتے ہیں۔ ہماری آزادی سلب ہو چکی ہے۔ پھر بدر کی ضرورت ہے، پھر احد کی ضرورت ہے، پھر احزاب کا ماحول ہے۔ دنیا بھر کے یہود و نصارہ اور مشرک مسلمان امت کے خلاف ایک ہو کر سینہ سپر ہو چکے ہیں، اور ہم ہیں کہ آپس میں پھٹے پڑے ہیں اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم اپنی نماز اور روزے میں اپنی جنتیں اور عافیتیں تلاش کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آتی۔ یہی بدر کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو اور میرے کہنے کو قبول فرمائے، قرآن کا صحیح فہم دے، اس پہ عمل کی توفیق دے، دین حق کی علم برداری کے لیے ہمیں کھڑا کرے، اسے زندگی کا مشن بنانے کی توفیق دے، اسے زندگی کی پہلی ترجیح بنانے کی توفیق دے، دین حق کے لیے اپنی جوانیاں اور اپنے جان و مال قربان کرنے کی توفیق دے، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔